محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا فرمایا۔ الحمدللہ شعبان معظم کا مبارک مہینہ گزاری ہے، اور رمضان مبارک جیسا عظیم اور مبارک مہینہ بالکل قریب قریب ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم اور مبارک مہینہ ہم سب کو زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمائے۔ یہ جو دعا میں نے بھی آپ کو بتائی ہے نا، یہ دعا کرنا بھی میرا کا قسم ہے۔ میرا کا اسلام نے شعبان معظم کے آخری دنوں میں یہی دعا کی، اے باری تعالیٰ یہ عظیم اور مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کیا آقا علیہ السلام نے اس مہینہ کو دو جملے فرمائے ہیں۔ اس مہینہ کی فضیلت میں کتنے؟ دو، شہر عظیم شہر مبارک۔ کتنے جملے؟ دو۔ جب آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے نا، بھائی کو دعوت دینی ہے، اپنی بیوی کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، دوست احباب کو دعوت دینی ہے، بتانا ہے، دیکھیں ان قریب ہمارے پاس عظیم اور مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے آپ کتنے گھنٹوں سے بیٹھے تھا بھی نہیں، کیا کہنا ہے؟ عظیم اور مبارک، یہ دو جملے اس مہینے کے لیے استعمال کرنا بھی سنت ہے، اور اپنے بھائی کو رمضان مبارک سے پہلے آگاہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو، ایک ادا کو ادا کرنے پر فلاح اجر یا تو شہیدن 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو تیاری ہے؟ ٹھیک ہے، میں جملہ استعمال کیا ہے کہ رمضان مبارک کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے دعا کرنا بھی سنت ہے۔ کیا؟ اور پھر یہ کہنا بھی سنت ہے، اے باری تعالیٰ اگر یہ عظیم اور مبارک مہینہ تو مجھے نصیب کر دے تو پھر اس مہینے میں دی پڑھ کے عبادت کرنے والا مجھے بنا، توبہ کرنے والا بنا، اور اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا، اے باری تعالیٰ تجھے راضی کرنے والا بنا۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تعلیم ہے، خصوصی درس ہے امت کے لیے۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ ویسے ناشی کے روزے رکھنے کی ویسے احتیاط ہو گئے نا، بیمار نہیں ہونا، ان لوگوں کو بیماری بھی لگ جاتی ہے کہ ہم بیمار ہو، اور بڑے بڑے جناب بوٹے کا آدمی، بڑے بڑے صحت مند روزے کے قریب نہیں جاتا۔ لیکن دوستوں مبارکے میں نہ جاؤ، مغالطہ جو ہے نا یہ بڑا سخت لگا ہوا ہے، بہت سخت مغالطہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ روزہ جان کو چھوڑ تیرے پہ سزا نہیں ہے۔ 900 سال، کتنے؟ 9 صدیاں اسے دوزخ میں عذاب ہو رہا۔ میں نہیں کہہ رہا، تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، تو جو نبی کا فرمان ہے وہ سچ ہے، تو پھر تو مغالطے میں کیوں ہوتا ہے؟ اللہ معاف کرے کہ ایسے گھر ہیں کہ پورے گھر میں ایک بھی
روزے دار ہوتا ہے. اللہ معاف. توبہ کرو. اتنا رب سے مقابلہ, اتنا رب سے مقابلہ دشمن. وہ بعد وقت تو دن رات رب کا کھائے, پھر رب کی نافرمانی کے. اللہ تعالیٰ کے بندے کو خیال کر, ہوش کر. تو پورا سال کھا رہا, 11 مہینے 24 گھنٹے کھا رہا. کیا اللہ تعالیٰ نے منع کیا؟ بولیے, کسی آدمی دین آپ کو کبھی نہیں فلاں وقت نہیں کھا سکتے, فلاں ٹائم سے لے کر فلاں ٹائم تک کھا سکتے ہو, فلاں ٹائم سے لے کر فلاں ٹائم تک نہیں کھا سکتے. کبھی کہا پورے 11 مہینے دن کو کھاؤ, رات کو کھاؤ, یا کتنے دن کھاؤ. لاہوریوں کا ویسے رات کے 12 دن چڑھتا ہے کھانے کا. غریب ہو گیا نہیں, مر گیا نہیں, کاروبار نہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو بڑے بڑے ہوٹلوں پہ کھانا جو تو کھا رہا ہے وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور وہاں سے جو کھانا کھا کے نکلے نا 10,000 کا, 15,000 کا, 20,000 کا, وہ کھا کے باہر نکلے, اگر وہاں کوئی مانگنے والا آگے نہ کریں اس کو 10 روپئے نہیں دے اور اس کو چھٹیاں مانگے. آپ کو پتا نہیں, آپ 20,000 کا کھانا کھا کے آ رہا ہے تو اسے پیسے مانگ رہے ہیں. شادیوں پر بڑا بڑا کھانا خراب ہو جائے گا, مانگنے والوں کو نہیں دے, مانگنے والوں کو نہیں دے. میں تو کہتا ہوں کہ جو شادی میں نا کھانا ان کو دینا ہے نا, لا دے جا رہا ہے دلہے والے کو, بیٹا ساری لے جا رہا ہے. میں کہتا ہوں اس سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہاں غریبوں میں تقسیم کر دو. آیا تلاش کرو کون کون غریب ہے, خدا کی قسم. قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی کیا مسئلہ ہے, کیا حکمت ہے, کیا حال ہے؟ میرے پاس تو اتنی حکمت ہے, میں تو جانتا نہیں, علم نہیں میرے پاس. آپ تو ماشاءاللہ بہتر جانتا ہے, علم ہے. کاکا علیہ السلام نے کتنی خصوصی تعلیم دی. 3 حصوں میں تقسیم کریں, ایک حصہ گھر میں رکھیں اصول برکت کے لیے, کیونکہ ولیمہ ہے, عقیقہ ہے, قربانی ہے, یہ تینوں گوشت ہی برکت والے ہیں. کیا یہ صدقہ نہیں ہے, کیا یہ برکت والے گوشت ہے. اور ان تینوں کا کھانا یہ میرا آقا علیہ السلام کی سنت ہے, میرا آقا علیہ السلام کی پسند ہے. تو جو نبی کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہونی چاہیے, جو نبی کی ناپسند ہو وہ ہماری ناپسند ہو. تو ان قریب آپ نے بھی اور میں نے بھی ان قریب قبر میں نبی پاک سے آمنا سامنا ہونا ہے, ان قریب ہونا ہے. تو آقا علیہ السلام کے ہاں ہم کس منہ سے جائیں گے کہ ہم ان کو کرتے رہے ان کاموں کو جو نبی کی ناپسند تھی؟ نہیں ہوتا, ہم نے وہی کرنے ہیں. اور اگر میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو, خدا کی سب کی قسم, ایک ایک صحابی کی ادا سے نبی کی ادائیں نظر آتی. اور ہم نے بھی ہر قریب آقا علیہ السلام کی بات میں جانا ہے دوستو, ہم اسی کو پسند کریں جس کو میرے آقا نے پسند کیا, اور اس کو ناپسند کریں جس کو تیرے اور میرے آقا نے ناپسند کیا. یہی نبی کی محبت ہے, یہی نبی کا پیار ہے, یہی نبی کا عشق ہے, یہی نبی کی اتباع ہے, یہی نبی کی فرمانبرداری ہے, یہی نبی کا تعلق ہے, یہی نبی کی نسبت و ارادت ہے, یہی نبی کی پسند ہے, یہی نبی کی مسکراہٹ ہے, یہی نبی کی رضا ہے. فَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, نبی کی اطاعت ہی رب کی اطاعت ہے, نبی کی اتباع ہی رب کی اتباع ہے, نبی کی محبت ہی رب کی محبت ہے. یاد رہے گا؟ ایک حصہ کس میں رکھیں, اور ایک حصہ ان رشتہ داروں کے ہاں پہنچائیں جنہوں نے قربانیاں نہیں کی. اس نے قربانی کی, یہ رشتہ دار ہے, میں نے کی, اس کا میری طرف, میرا اس کی طرف. سبحان اللہ, قربان جائیں, کیا میرا رسول ہے. ایک حصہ گھر میں اور ایک حصہ ان رشتہ داروں تک پہنچائیں جنہوں نے قربانیاں نہیں, حدیث کا لفظ ہے نہیں. اور تیسرا حصہ غیر رشتہ داروں کے ہاں پہنچائیں جنہوں نے قربانیاں, تیرا میری طرف تو میرا تیری طرف. اور جن کا حق تھا وہ دروازوں کو تک رہے ہیں, وہ سارے دن دروازوں کو تکتے رہے, ان کے گھر میں گوشت نہ کسی نے پہنچایا. اور جو آج کل حالات ہو رہے ہیں, ایک ایک بولے پہ جناب تو تصویریں بنوا رہا ہے, تیری بدبختی نہیں ہے, تو غریب کو توڑا دے کے اس کو شرما,
کو یہ بھی پتا نہیں، نبی کو یہ بھی پتا نہیں، نبی کو یہ، اللہ کے بندے کیا ہو گئے؟ تو نبی کو بھی نہیں چھوڑ رہا اور اللہ کے بندے تیرا نبی ہے، تیرے نے تو غلطی نکالے، تو نے گھر بیٹھے ہوئے تو کرا تیرا بیٹا حل تھا، گھر میں بات نہ اپنے بیٹے سے تنگ ہوتی ہے، بات کی بات کرے تو برداشت کرتے ہیں، بولیے نا، اگر بات میں تنگ ہونا بیٹے سے تو بات کی بات کرے نا، تو بتا کہ حل تو کرے، میرا بیٹا بہت نیک ہے، میری بیٹے زیادہ تو نیک ہی کچھ ایسے ہے یا نہیں؟ اللہ کے بندے وہ تمام نبیوں کا نبی ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرو پتہ بھی نہ چلے۔ اب علی کا میں کورس مانے لگا تھا، سنیے توجہ سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جس کو تو دے رہا ہے نا، میری بات کچھ نہیں آ رہی، سمجھ آ رہے نا؟ کون کتنی بڑی ہستی کا اور ساری تربیت نبی پاک کی بارگاہ سے ملی ہے، سارا کچھ نبی پاک کی صحبت سے ملا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے ملا ہے، نبی کی عطا سے ملا ہے۔ تو میں تو کل جناب پڑھ رہا تھا، میں کل وہ لائبریری کو جانا پڑا، میں مسئلہ دیکھنے گیا تو کتابیں ہاتھ آ گئی، میں تو دیکھتے ہی رہ گیا، پڑھتے ہی رہ گیا، کتاب ہی بند کروں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویوں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی اہل علم تھی، اتنی اہل علم تھی کہ صحابہ کو جس مسئلے کی ضرورت پڑتی وہ عائشہ کے دروازے پہ جاتے، اور بڑے بڑے مفتی جو صحابہ تھے وہ بھی جب فتویٰ دیتے تو عائشہ سے تصدیق کرواتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے مشورہ کرتے، تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیسے، حضرت عثمان غنی کیسے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو بالکل مفتی کے درجہ میں برابر تھے، آپ کے برابر تھے، لیکن جب فتویٰ دینے کا وقت آتا تحریر ہو جاتا، تصدیق عائشہ صدیقہ سے کرتا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بھائی صاحب فرما رہے تھے 8,000 صحابہ برائے رات عائشہ کے شاگرد تھے، کتنے؟ 8,000۔ میں اس پہ غور کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے خیال میں پوچھتی رہتی تھی، پڑھتی رہتی تھی، ایک عورت ذات ہو کر وہ ہماری وہ ماں ہے، ام المومنین ہے، ماں تھی تو عورت نہ، بولیے نا، میری باتیں غور کریں، میں کچھ کہنے لگا، تھی تو عورت، بولیے نا، تھی تو عورت نہ، وہ نبی کی بیوی ہے، ہم سب کی ماں ہے، پر تھی تو وہ عورت ہو کر اتنا کمال درجہ علم حاصل کرے، ہمیں نماز جنازہ کی دعا بھی یاد نہ، کیا ہماری بدبختی نہیں ہے؟ تو گپے مارے تھے جناب، مار مار کے پوری دنیا کی باتیں سنائے اور کسی کو جیتنے نہ دے، اور تجھے نماز جنازہ کی دعا نہ آتی ہو، اور تو دھوکہ دے رہا ہے مرحوموں کو، جنازہ پڑھنے جاتا ہے، جنازے پہ جنازہ پڑھی جا رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے جنازے پہ۔ اللہ کے بندے ایک لفظ بھی اگر تو یاد کرے، ذوق میں، لگن میں، محبت میں، پیار میں، اگر تو سیکھنا شروع کرے، ضرور ایک دن آ جائے گا کہ تو نماز جنازہ کی دعا یاد کر جائے، ہو جائے گی؟ سارے بولیے انشاءاللہ۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ طلب جملہ ہے، پھر میں کافی آگے چلا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی تو خدمت کریں، کیا؟ میری بات میں غور کریں، میں کچھ کہنے لگا ہوں، حضرت علی کا قول سنا رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جب تو کسی کی خدمت کرے اس کے چہرے کو نہیں دیکھنا، جب تو کسی غریب کی مدد کرے اس کے چہرے کو، کوئی اس کے چہرے کو نہیں دیکھے، ایسا نہ ہو کہ اس کی نظر شرم کی وجہ سے جھک نہ جائے۔ اور اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ان کے بڑے بیٹے کی بات بھی سنا دیتا ہوں یار، اور تو ایک توڑا آٹے کا دے رہا ہے، تصویریں بنوا رہا ہے، اب قربان جاوا تیرے آٹے دے، تو نہ دے، اب نہ دے آٹا کھا، تیرے آٹے دنیا پلدی پہ ہے، سارے تبا سارے کو، ساری دنیا جتنے بیٹھو سارے کو الحمدللہ، پھر دوبارہ پھر کو الحمدللہ۔ میں نے اس لیے کروایا ہے کہ رب کا کرم ہے کہ اس نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، اگر ان بڑوں کے ہاتھ میں رزق ہوتا نا تو تمہاری خیر نہیں تھی۔ جس طرح آج سندھ اور بلوچستان میں بڑے بڑے نقیب دار خدا بن کے بیٹھے، ایک کفر کی حالت میں خدا بنا ہوا، کرنے کی صورت میں خدا بنا ہوا ہے،
اور خاندان کے خاندان نے غلام بنائے ہوئے جکڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں کہا انشاءاللہ ایک ایسی رب نے چیز تخلیق کی ہے، بڑے بڑے بھی اس کے سامنے گردنیں جھکا گئے، بڑے بڑے جن سے دنیا ڈرتی تھی وہ بھی جب وہ چیز آئی ہے گردن جھک گئی. اس کا نام ہے موت. اس کا نام کیا ہے؟ موت کے سامنے کو ٹیک نہیں سکا. بڑے بڑے فرعونوں کو اس نے لیٹ کر دیا ہے. اور میں اکثر جملہ استعمال کرتا ہوں کہ جب تمہیں تختے پہ لٹا دیا جائے گا، تیرے کان کے ساتھ لب لگا کے صرف پوچھا جائے حضرت صاحب آج تو بتا کہ تو کیا ہے، آج بتا تیرا ٹیکا، تیرا دبدبا، تیرا روب، تیری جلالت، تیرا غصہ. یا بتا تو صحیح آج تو کیا ہے. کروٹ بدل سکتا ہے، ٹانگ اڑا سکتا ہے، بازو اڑا سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. کیا؟ سارے بولیے کچھ نہیں کر سکتا. حضرت امام حسن کا قول سنیے، سارے کو رضی اللہ تعالیٰ. بڑی پیاری بات، کمال اور سننے والی. آپ فرماتے ہیں کمال درجے کی پتہ بخشش کیا ہے؟ کیا؟ کمال درجے کی بخشش کیا ہے؟ جملے پہ غور کریں. میرے پاس میں کوئی اوپر سے بات نہیں کرتا، دل کی بات کرتا ہوں. میرے پاس علم نہیں ہے کہ میں کون سا انداز اختیار کروں، کس طرح باتیں کروں، لیکن کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. کیونکہ بڑے بڑے جو علم ہیں وہ ان باتوں کو اچھے انداز میں سمجھا سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں. مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں آپ کے پاس پیغام پہنچا دیتا ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کمال درجے کی بخشش یہ ہے. ہائے کیا؟ کمال درجے کی بخشش یہ ہے کہ سائل کو تیرے دروازے پہ کھڑا نہ ہونا پڑے. ہائے کیا بات! سائل کو تیرے دروازے پہ کھڑا نہ ہونا پڑے. سائل آیا نہیں، تیرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تیرے پاس استطاعت ہے، تو اس کے سائل کے سوال کو پورا کر سکتا ہے. فرمایا پھر کمال درجے کی بخشش اگر اس کا ساتھی فقیر صرف اگر تو رب کی بارگاہ سے لینا چاہتا ہے، رب کی بارگاہ سے کمال درجے کی بخشش کی صنعت اگر تو لینا چاہتا ہے تو پھر میرے امام حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائل کو کھڑا نہ ہونا پڑے. آئے تو جائے، آئے اور اگلی بات بھی سن لیں. توجہ طلب ہے کہ ساری باتیں رمضان شریف کی تیاری میں ہو رہی ہے. اگر رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے نا، تیاری ہے نا انشاءاللہ. اور اپنے بھائیوں کو رمضان شریف کے بارے میں بتانا نبی کی سنت ہے. جب تم یہاں سے نکلو گے نا تو کوئی ساتھی ملے یا گھر میں بیوی بچوں کا بھی آپ کو پتا ہے وہ کہتے کیا الحمدللہ آنے کے لیے ہمارے پاس عظیم اور بولو دو نام ہے. بتائیں دو نام ہے حدیث میں، عظیم اور مبارک. شہر عظیم، شہر مبارک. عظیم اور مبارک مہینہ آ رہا ہے، تیاری کرو. اتنا تمہیں دینا ہے کہ وقت لگا، کوئی پیسہ لگا، کتنی محنت ہوئی، صرف اتنا بتایا. لیکن 5 گھنٹے لگے گی یا 10؟ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارے پاس الکریم عظیم اور مبارک مہینہ آ رہا ہے، تیاری کرو. اتنا کہہ دینا 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے. اگلی جمعرات یا جمعہ تک آپ نے یہ دن رات سلسلہ جاری رکھنا ہے. اگر دن میں اگر 10 آدمی کو آپ نے بتایا 1000 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا. اور بار بار تو نام ہی بتاؤ. روزانہ صبح اٹھتے ہی صرف گھر والوں کی بتا، بیٹے کو بتا، بیٹی کو بتا، اپنے وزیر اعظم کو بتا، والدین کو بتا. گھر والے جتنے ہیں گھر میں کئی گھروں کے اندر چچے رہتے ہیں، تائے رہتے ہیں، کئی فیملیاں کچھی رہتی ہیں، اور سب کچھ پر روزانہ ان کو ہی ادا کرتے ہو. الحمدللہ کئی شہیدوں کا ثواب ملتا جائے. اور یہ چلو ایک بات، شہیدوں کا ثواب ایک سائڈ پہ کر دو. ایک بات بڑی آپ کامل توجہ آ رہی ہے، شہیدوں کا ثواب بھی ایک سائڈ پہ کر دو. صرف اتنا سوچ یہ نبی کی ادا، یہ نبی کی محبت، یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ نبی کا صدقہ ہے. آگے پھر اس طرف جو میں بات کر رہا تھا حضرت امام، اگر اس شہزادے کا نام لینا بھی کمال ہے تو پھر محبت سے نام لے. میں تو ان کا نام جب لیتا ہوں مجھے سرور آتا. جب میں کہتا ہوں امام حسن اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے جسم کے بالوں کی جڑوں کو سرور آتا. میں اس لیے سے نام نہیں لیتا کہ نام لے رہا ہوں،
میں اس لیے سے لیتا ہوں کہ یہ نام نبی کی زبان پہ چلتا رہا. جب ادھر سے لیتا ہوں تو پھر 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملتا کہ یہ نبی کی سنت ہے. فرمایا بیٹی حسن بیٹی حسن بیٹی حسن بیٹی حسن بیٹی حسن بیٹی حسن ادھر آؤ. یا اپنی بیٹی سے پوچھتے فاطمہ بیٹی حسن کہاں ہے, بیٹے حسین کہاں ہیں, دونوں شہزادے کہاں ہیں؟ ان دونوں کو اکٹھا شہزادے کہنا بھی نبی کیا. یار کیا پتا کون سا جملہ تیرا پسند آ جائے اور بخشش ہو جائے کہ نہیں دی. میں بات کرنا تھا بڑی قابل توجہ بات ہے. جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو پتا ہاں جی تصویریں نہیں بنائیں. یار تمہاری بات نہیں کرنا, پریشان ہو گئے. میں ان کی بات کروں بھی بنواتے ہیں, آپ تو نہیں بنواتے تو پھر پریشان کیوں ہو گئے نہ سمایا. امام حسن رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک سائل آ گیا. کافی آپ کے پاس ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, وزیر بشیر بیٹھے ہوئے تھے. اس نے ایسے رکا پیش کیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب رکا پیش کیا ہے, جب رکا پیش کیا ہے تو آپ کھڑے رہتے یا بیٹھ جاتے ہیں. امام حسن رضی اللہ عنہ رکا کو کھولتے پڑھتے پھر آرڈر کرتے, نہیں رکا بھی دے رہے ہیں کیا تو صاحب کہہ رہے ہیں میرا کام کر دو, میرا کام کر دو. تو امام حسن رکا بھی پکڑا نہیں, ہاتھ ہی لگایا, فرمایا کیا تیرا کام ہو گیا. وہ نبی کی گود میں پلنے والے, وہ نبی کے گھر والے تھے, وہ آخر اسلام السلام کی زبان چوسنے والے تھے. فرمایا تیرا کام ہو گیا, تیرا کام ہو گیا. وہ چلا گیا. تو جو صاحب بیٹھے تھے وہ کہنے لگے امام صاحب آپ رکے کو کھولتے پڑھتے دیکھتے کس نے بھیجا ہے, کیا کرنا تھا. امام حسن کے لفظ آپ سن لیں, توجہ سن لیں. امام حسن کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری عزت ہے, سنو کیسے جملے ہیں امام حسن کے رضی اللہ. فرمایا تمہاری عزت ہے, کہنے لگے ہماری عزت ہے, کہنے لگے میری عزت ہے, کہنے لگے تمہاری عزت بھی ہے. تو فرمایا اس کی عزت نہیں, جو آیا تھا اس کی عزت نہیں, وہ انسان نہیں ہے. اب جملہ سنو, فرمایا حسن کی کیا جرأت تھی کہ رب کے بندے کو, نبی کی امت کو, امتی کو میں اپنے دربار میں کھڑے رکھتا. کہا اگر میرے جد امجد میرے نانا جان مجھے پوچھ لیتے کہ تو نے میری امتی کو اپنے دربار میں کھڑے رکھا ہے لوگوں کے سامنے, میرے پاس کوئی جواب نہ تھا. اگر میں رب نے مجھ سے پوچھ لیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی گود میں تربیت حاصل کرتے رہے اور تم نے میرے بندے کو اپنے دربار میں کھڑے رکھا, مجھے بتاؤ ان دفتروں کے بارے میں جن دفاتر میں بڑے بڑے افسر بیٹھتے ہیں, بزرگ لوگ جاتے ہیں تو چوکیدار اندر داخل نہیں ہونے دیتے, ظالمہ تمہارا کیا بنے گا. تم تک یہ حدیثیں کیسے پہنچے, یہ فرمان کیسے پہنچے, یہ اتنا بڑا قرآن اس کی تعریف آپ تک کیسے پہنچے, نبی کی کروڑوں حدیثوں کی تعریف صحابہ کی زندگی تم تک کیسے پہنچے. تم تو روپیے کے پجاری ہو, تم تو عزتوں کے پجاری ہو, تم تو پروٹوکول کے پجاری ہو. اللہ کے بندے چادریں دو ہے, تم نے سلیبوں کے نیچے جانا ہے, تو نے رب کو جواب دینا ہے. اللہ کے بندے ہوش کر, رمضان کا مہینہ آئے, میں کہتا ہوں حالات بڑے خراب ہیں, بڑے سنگین ہیں اور ہماری لائن کے اندر کافی فرق آیا ہے, لیکن پھر بھی جن کو رب نے دیا ہے میں ان کو یہ عرض کروں گا کہ آؤ تیاری کرو, رمضان مبارک میں جی بھر کے تلاش کرو کہ حقدار کون ہے. حقدار اور حقدار تک حق کا پہنچانا بھی خاص بے حق کا کسی نہ تم نے فاروق کر دینا رات نکلا کرتے کشت کرتے, کیا کشت کرتے, اور فکر کتنا تھا, توجہ طرف نکلا, فکر کتنا تھا. گزر رہے تھے گلی میں سے, رونے کی آواز آئی بچے کو, آپ نے شکل آپ نے غلام کو حکم کیا دروازہ کھٹکھٹاؤ, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ اندر سے پوچھا, آواز آئی کون, تعارف نہیں کرا میں مکہ کا سربراہ ہوں, بائی صلاح مربع مل کا سربراہ ہوں, نہیں تعارف نہیں کرا. آپ نے میرے غلام سے پوچھا پوچھیں بھی گھر میں بچہ کیوں رو رہا, عورتوں نے کہا کہ وقت کے سربراہ نے, وقت کے خلیفہ نے, خلیفۃ المسلمین نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب تک بچے کا ماں کا دودھ چھوٹ نہیں جائے گا اس کا بیت المال سے وظیفہ شروع نہیں ہوگا. تو میرے گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں, میں زبردستی بچے کا دودھ چھڑا رہی,
اور وہ عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ. وہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ نبی کی بارگاہ میں تربیت حاصل کرنے والے تھے, فکر والے تھے. نبی کی مراد ہو کر بھی غلامت اسلم کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں بیت المال تک جاتے روتے دیکھا, فجر کی نماز پڑھائی, رونے کی آواز آخری صف تک آئی تھی. اور صبح نماز ہوتے ہی جناب اجلاس کیا, مدینہ سارا اکٹھا ہو گیا, وزیر مشیر اکٹھے ہو گئے. راوی کہتا ہے میں نے عمر فاروق کو روتے دیکھا. صاحب کہہ رہے ہیں لوگوں پتہ نہیں میرے قانون کی وجہ سے کتنی ماؤں کے بچے اس طرح روئے ہوں گے. میرے قانون کی وجہ سے بیٹا سے معافی مانگتا ہوں, مولا مجھے معاف کر دے. آج کے بعد عمر نے قانون میں ترمیم کر دی ہے, قانون بدل دیا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع, اور وہ سارا قانون غیر مسلم لے گئے اور مسلمانوں کے ملک فارغ کے فارغ ہی رہتے, فارغ کے فارغ ہی رہتے. جہاں یہ قانون بنے تھے وہ لوگ بھی فارغ ہو گئے. خدا کی قسم لوگوں, میں کچھ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو کھا گئے وہ بھولا, بس جو کھا گئے بولیے, اور جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے, جو رب کی راہ میں دے گئے وہ دے گئے. برہم میں آپ کا وقت کافی لیا ہے, سوا 2 ہونے والے ہیں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کے 3 حصوں کو حکم ہے. گھر میں ایک اور رشتہ داروں کو بھی قربانیاں نہیں کی, اور ایک حصہ غیر رشتہ داری قربانیاں نہیں کی. اور سحری افطاری بھی ان کے لیے ہے جس نے سحری کرنی ہو, جس نے افطاری کرنی, اور ہم نے افطاری بھی انہیں کو بلانا ہے جنہوں روزہ ہی رکھا. سبحان اللہ, جتنے اپنے روز ہوتے وہ سارے اکٹھے ہوتے. اور جب روزہ افطاری ہو جاتی ہے لوگ حضرات کھانا بعد میں ہوگا, پہلے نماز ساری ہو گئے, تیری افطاری قبول ہوگی. نہیں بالکل, میں نہیں کہہ رہا قبول ہوگی, کمال ہوگی. اور افطاری بھی ان کو کہنا جو واقف ہے. سوال آئیں گے نا کہ تو لب نہ لوگا کہ روزہ دار کو کون بھی غریب یہ ترس رہے گا, یہ تو صرف پانی لاوا, جو پھل سارا تیرے گھر, جو سموسے تیرے گھر, جو پکوڑے تیرے گھر, آپ کی تیرے گھر میں آ رہی ہے. نہیں اللہ کے بندے, میرے پاس علم نہیں ہے, وقت بھی نہیں ہے, کیا بتاؤں آپ کو کہ روزے کی حقیقت کو دیکھ کے روزہ کیا ہے. رب کو ہمارے بھوکے پیسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, قربانی کیا ہے, اس کی حقیقت, اس کا فلسفہ, اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ کس حقیقت پر مبنی ہے, یہ دیکھ محترم اس کو تلاش کریں, اس کو دیکھیں یہ معاملہ کیا ہے, یہ جمعہ کیا ہے, اجتماع کیا ہے, اس کے اندر پیچھے حکمت کا سمندر بہ رہا. تو میں تو آخر میں یہی عرض کروں گا کہ آپ نے آج سبق لے کے جانا ہے, درس لے کے جانا ہے, میں نے لے کے جانا ہے, پیغام لے کے جانا ہے. ایک تو ہم نے دوستوں کو رمضان شریف کے آنے تک یہ بتاتے رہنا کہ رمضان عظیم اور مبارک مہینہ آ رہا ہے. نمبر 2, اس کے لیے خود بھی تیاری کریں, تیاری کروائیں. نمبر 2. نمبر 3, رمضان شریف میں ہم نے انشاءاللہ اعلیٰ عظیم طریقے سے انشاءاللہ ان لوگوں کو تلاش کر تک ہم نے سحری افطاری کے انتظام کوئی چیزیں پہنچانی ہیں کہ جو روزے دار بھی ہوں اور بولیے نا, روزے دار بھی اور حقدار بھی ہوں. تیاری ہے. اور آخری پیغام یہ ہے کہ یہ جو کورونا چل رہا ہے اس میں 2 ہی کام ہیں, ایک توبہ, ایک رات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کیا کرنا؟ اللہ کی راہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ صدقہ کر کے, خواہ تمہیں ایک کھجور کیوں نہ دینی پڑے. ایسی تعلیم ہے, خواہ تمہیں ایک کھجور کیوں نہ دینی پڑے. اس لیے محترم میں نے آپ کو وقت کافی لیا ہے, کچھ دے نہیں سکا, لیکن برحال یہ رمضان شریف کی جب جمعہ رات کو چل روزہ ہو جائے, یہ انترانیاں ہو جائیں گی, یا پھر جمعے کو ہو جائیں گی, 29 کا ہوا تو پھر جمعرات کو, 30 کو ہوا تو پھر جمعے کو صلاۃ التراویح پڑھیں. صلاۃ التراویح جو ہے الحمدللہ کتنی دیر قرآن چلتا ہے, میں قربان جاؤں, کیا آپ کو بتاؤں یار, کیا بتاؤں آپ کو. ایک میں جملہ آپ کو آخری میں ویسے تو ٹائم ہو گیا ہے بتانے لگا تھا کہ مدرسے ہمارے بند ہو گئے حکومتی سطح پر, اب میری مدرسے بند ہو گئے, مدرسے بند کر دو. میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ پورے جلال پر آتا ہے, پورے, تو سارے فرشتے ٹوٹل اس کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں, لیکن اس کا جلال ختم, جلال جمال نہیں بدلتا. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کمال کیا, فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی نظر زمین والوں کی طرف آتی ہے تو میری امت میں سے, اللہ کے بندوں میں سے چھوٹے چھوٹے بچے جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کا انداز
سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے. کچھ دے تو نہیں سکا پر 2-4 باتیں تھی وہاں تک پہنچی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.